الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، اے ایمان والو، اور اس خطاب کے اندر ایک اہم ترین حکم فرمایا بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے۔ پھر آگے آگ کی شدت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جس کے اوپر سخت فرشتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور اس جہنم کی آگ کے اوپر جو نگران ہیں وہ فرشتے ہیں، غلاظ جن کی طبیعت سخت ہے، شداد جن کی طاقت سخت ہے۔ طبیعت سخت ہو تو جو عذاب دینے کا حکم ہوتا ہے تو اپنی طبیعت کی سختی کی وجہ سے ذرا رحم نہ کریں۔ شداد طاقت میں بھی سخت ہیں تو جو عذاب کا حکم ہوا اس کو پوری طاقت و قوت کے ساتھ آگے مسلط کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے ان کو حکم فرمایا ہے اس میں وہ بے فرمانی نہیں کرتے، اور نہ کریں گے جو اللہ ان کو حکم فرمائیں گے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کسی کی سزا کوئی صاحب تجویز کرتا ہے، درمیان کے اندر جو سزا دینے والا عملہ ہوتا ہے وہ اونچ نیچ کرتا ہے، وہاں ایسا ممکن ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، پھر تأکید ہے ویفعلون ما یؤمرون۔ اب اس خطاب میں جو ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے وہ بہت اہم حکم ہے۔ بات ایک ہے لیکن بہت ہی اہم ہے۔ میرے بھائی، ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ایک ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذات کے متعلق ہے، دوسری ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی اپنے اہل و عیال کے متعلق ہے۔ یہاں انہی دو ذمہ داریوں کا ذکر ہے، اپنی ذات کے متعلق بھی، اپنے اہل و عیال کے متعلق بھی۔ مختصر سے ایک امر کے صیغے قو کے اندر قو بہت کچھ ذکر ہو گیا۔ انفسکم و اہلیکم، اپنا پورا خاندان آ گیا۔ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو سب لوگوں کی، ان کے گھر والوں کی مکمل اصلاح ہو، اور جو سب کا آگے کا گھر ہے، اگلا جہان ہے، اس میں وہ ہر طرح کے عذاب سے ہی محفوظ ہو جائیں، کوئی ان کے لیے مشکل اور پیچیدگی ہی نہ رہے۔ قو انفسکم، قرآن کی باتیں تو بڑی جامع، ان دقائق کی طرف تو جایا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ ان دقائق کو بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، بیان کیا کرے۔ قو انفسکم، اپنی ذات کے متعلق ہدایت، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کے متعلق ہدایت۔ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اب بچاؤ کیسے بچاؤ؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ سامنے آگ ہے تو بچاؤ۔ یہاں آگ ہو اس میں بچنے بچانے کا معاملہ اور ہوتا ہے، بھئی آگے ذرا پیچھے ہو جاؤ،
اس میں آگے نہ جاؤ. جہنم کی آگ سے بچنے کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ جتنے گناہ ہیں یہ در حقیقت جہنم کی آگ کا مواد ہے. ان گناہوں میں آدمی پڑ جائے سمجھو کہ جہنم میں پڑ گیا. اپنے وجود کے اوپر گناہ جہنم کی آگ کا مواد مثالہ لگانا شروع کر دیا. دل میں، آنکھ میں، زبان میں، ہاتھ میں، پاؤں میں لگا رہا ہے. جتنا لگائے گا اتنا جہنم کی آگ جلائے گی. دیکھیے اگلے ہی جملے میں ہے وقودها الناس والحجارہ. اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اس کا ایندھن لوگ ہے. جہنم کی آگ لوگوں سے بھڑکے گی کیونکہ اس کے لیے بالن یہ گناہ ہے، گناہ ہے. اور آدمی اپنے وجود کو گناہوں کے ساتھ بھر رہا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں وجود جو مجسم گناہ ہو جاتے ہیں. سر تاپا ہر چیز میں گناہ ہے. سر میں گناہ، بالوں میں گناہ، سر میں جو دماغ ہے اس میں گناہ. دماغ کی باتیں بہت ہوتی تھوڑی ہوتی ہے، بنیادی چیز. آنکھ میں ہے، کان میں ہے، زبان میں ہے، دل میں ہے، گلے میں ہے. کھانا معدے میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے. لباس ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے. یہ ہے مانا اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل کو بھی بچاؤ. تو گناہ کرنا در حقیقت اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا. اپنی ذات کے متعلق تو امور ہر آدمی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. اب اصل سمجھانا یہاں پر اہل و عیال کے متعلق ہے. اہل و عیال کے متعلق ان کو بھی بچانا ہے. میں اور آپ کہیں ہم تو طالب بن گئے، ہم مولوی بن گئے. اب ہماری اپنی ذات کی ترتیب تو ٹھیک ہے، بیوی بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں. میں کہوں میں بن گیا تبلیغی، میں تو سال بھی لگا رہا ہوں، لیکن گھر میں بیوی بچوں کا پتہ ہی نہیں. جی میں بن گیا مولوی، گھر میں بیوی بچوں کا پتہ ہی نہیں، پھر کیسے بنے گا؟ ایسے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی. اگر کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچنے کی محنت نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس آدمی کو عذاب ہوگا. دیکھیے قرآن یوں کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آپ فرما دیں مکمل خسارے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا قیامت کے دن میں. یہاں تو بڑا دولت مند بنا دیا، بیوی بچوں کو بڑا بڑا ماہر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، بڑا مالدار بنا دیا، کارخانے دار بنا دیا، لیکن قیامت کے دن کے میں خسارے میں ڈال دیا، خسارے میں ڈال دیا. بخاری شریف میں کتاب الجنائز کے اندر ایک حدیث ہے، جب کسی میت پر اس کے گھر والے روتے ہیں تو اللہ تعالی کے یہاں سے عذاب اس میت کو ہوتا ہے، اس میت کو بھی ہوتا ہے. رونے والوں کو تو ہوگا، میت کو کیوں ہوتا ہے؟ رو تو یہ رہے ہیں، ان کو کیوں ہوتا ہے؟ امام بخاری نے پوری تشریح فرمائی ہے. اس لیے کہ یہ جب زندہ تھا، دنیا میں تھا، یہی کام خود کرتا تھا. اب پیچھے بھی بچوں نے یہ کیا، یا اس کے سامنے بیوی بچے یہ کام کسی کے مرنے پر رونے وغیرہ کا کرتے تھے، یہ روکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا. اب جب روکتا نہیں تھا
تو ان کے اسی گناہ کا وہ مجرم بنا نا، یا خود یہ طریقہ پیچھے چھوڑ گیا، اب وہ جو کر رہے ہیں اس کا بھی یہ مجرم بنا، یہ پیچھے چیخو پکار مچا رہے ہیں اور اس کو وہاں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اہل و عیال کی ذمہ داری پوری اسی معاملے میں نہیں کی تھی۔ اگر ایک آدمی کا بچہ ہی نماز نہیں پڑھتا، اس کو وہ نماز کے متعلق نہیں کہتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ میرا کیا، تیری بڑی ذمہ داری ہے، تو اس کو سمجھا، تو اس کو نماز کا کہے، تنبیہ کر، اس قدر بات ہے، یہ ذمہ داری اس قدر ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نماز کا حکم کرو۔ بچہ 10 سال کا ہو، حکم فرمایا نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارو، بچے کو مارو، بچے کی پٹائی لگاؤ۔ اب بتلائیں ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم لوگ ابھی ماشاءاللہ طالب ہو، کل کے عالم ہو، ہم اپنے بیوی بچوں کی یہ ذمہ داری پوری کریں، اپنے اہل و عیال کی ذمہ، ان کو نماز کا ہر چیز کا بتلائیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ آسان سا کام ہوتا ہے، ہفتے میں 1 دن ان کے لیے بیان رکھ لیا کرو، خود ماشاءاللہ طالب جان ہو، عالم جان ہو، ان کی تربیت کرو۔ جب اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ ہر چیز ہو جائے گی، بلکہ ہر روز اگر 15-20 منٹ کا بیان ہو جائے تو کتنا آسان۔ کوئی ذرا مشکل لگ رہا ہو تو، اور نہیں تو فضائل اعمال پڑھ کر اپنی زبان میں تشریح کر دیا کرو۔ ہر چیز کا نظام بہت آسان ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی گئی تو بہت خطرناک کام ہے، بہت ہی خطرناک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح اور تربیت کا ایک بہترین نظام بنا دیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرے، پوری امت مسلمہ میں پورا نظام بن گیا۔ میں پوری کروں، آپ پوری کریں، اپنے بچوں کو ہم سمجھائیں، گھر مکمل، گھر ٹھیک ہو گیا، ہر آدمی ایسے کرتا جائے۔ اللہ تعالی نے اپنی شریعت کو بہت آسان فرمایا ہے، اس کی تعلیم تربیت، اس کے نظام کو بہت آسان فرمایا ہے۔ پھر ہمارا بچہ اگر ہماری کسی بات کو نہ مانے، ہم فوراً ناراض ہوتے ہیں، میں نے تمہیں فلانا کام کہا تو نے نہیں کیا، ہم نے یہ کیا نہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، پرواہ ہی نہیں، وہی بچہ داڑھی نہیں رکھتا، ہم کو احساس ہی نہیں، بچو لگا ہوا ہے۔ تیری نہ مانے تجھے جلدی غصہ آئے، تیری رب کی نہ مانے تجھے پرواہ تک نہیں ہوتی۔ آدمی اپنی ذات سے یہ انصاف کا معاملہ کرے، اور انصاف من نفسک، تو یہ ذمہ داری ہم نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ۔ بلکہ پورے گھر میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، مگر بندہ اس بات کی ذمہ داری، اہل و عیال کی ذمہ داری کا اندازہ اس سے فرماویں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم فرمائیں۔ آپ تو یہ فرماتے ہی ہیں، مگر آپ کی ذات کو یہ ارشاد فرما کر مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کی اہمیت بتلائیے۔ قرآن کے بہت سارے احکامات ہیں جس میں خطاب آپ کو ہے، سمجھانا مجھے اور آپ کو ہے۔ ماں باپ کے متعلق اللہ تعالی نے جب سمجھایا، سیدھا خطاب آپ علیہ السلام کو ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کے ماں باپ تو نہیں تھے نا اس وقت، تو اس قدر ہمیں اہتمام سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سمجھانے کی باتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہیں، عالی درجے کی ہیں، مگر احساس رکھنے والا دل چاہیے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنی اہمیت سے، اور یہ بھی کہ یہ سمجھانا، یہ باتیں
اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی پوری مخلوقات سے غنی و مستغنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی اطاعت کی ضرورت. میرے اور آپ کے نفع، میرے اور آپ کی اہل و عیال کے نفع کے لیے یہ اللہ تعالیٰ اتنا اہتمام سے سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگ جہنم سے بچیں، ہماری آل اولاد جہنم سے بچے. آج دنیا نے تو ہمیں یہ رنگ دیا کہ اپنی اولاد کو بڑا بناؤ، دنیا دار بناؤ، ان کو بڑے گریڈوں والا افسر بناؤ. ان کی ترغیبات میں کیسے پھنستے چلے گئے سارے لوگ. اور اللہ تعالیٰ کتنے اہتمام سے سمجھاتے، خیال ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرماتے تھے. آل اولاد کے متعلق اہتمام کا اندازہ اسی سے فرمائیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، بڑھاپا آ گیا، بیوی بھی بوڑھی، خود بھی. اب اس عمر میں انہوں نے اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگی ہے. کیسی اولاد مانگی؟ اولاد ہونے سے پہلے کیسی اولاد مانگی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، پاکیزہ اولاد، صالح اولاد. اور جگہ پر مزید تفصیل کی بات ہے. اللہ ایسا بچہ دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ. اس کا معنی ہے عالم دے، یرثنی ویرث من علوم انبیاء کا وارث یعنی عالم. وجعلہ رب رضیہ، با عمل بھی بنا دے، عالم بھی بنا، با عمل بھی بنا. اللہ کے پیغمبر کس طرح کی اولاد اللہ سے چاہ رہے ہیں، ہم اللہ سے اسی طرح اولاد چاہا کریں. ہونے سے پہلے بھی چاہیں، جب ہو جائیں تو تب بھی یہی چاہیں، اللہ ان کو عالم بنا، با عمل بنا، دین والا بنا. پھر ساری اولاد کو بندہ اگر نہ لگا سکے مدرسے میں، دنیا کے کام بھی ہیں، تب بھی ان کی بنیادی دینی تربیت، نماز کا اہتمام جس کاروبار میں لگانا ہے، اس سے پہلے اس کی شرعی ترتیبیں بتلانی ہے. ان کے لیے سالانہ تبلیغی چلہ لازمی لگا دینا ہے. ان کو بتلانا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، مدرسوں میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، سیاست میں علماء کے ساتھ رہنا ہے. ورنہ جتنی بھی قومیت اور سیاست والی دوسری پارٹیاں ہیں، بندہ نمازی ہو کر کے بھی جو اگر پھنس جائے، ان کئی قسم کے نام ہیں، کوئی ٹیٹیاں ہیں، کوئی پی پیاں ہیں، کوئی کیا ہیں، نظریات بھی بندے کے خراب ہو جاتے ہیں. علماء کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ کوئی بزرگ علاقے میں آئے بچہ، ان کے ساتھ 15 منٹ صحبت میں بیٹھنا. بزرگوں کی صحبت کے بھی اثرات و برکات، یہ سب کے لیے ایک ترتیب چل رہی ہے. تربیت ایسے، یہ ایک باپ کی دعا ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام. ایک ماں کی بھی سنو، ایک ماں کی بھی. حضرت عمران اللہ کے ولی تھے، مسجد اقصی کے امام تھے، فوت ہو گئے، بیوی حاملہ ہے. اللہ سے دعا کرتی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرر. اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں منت مانتی ہوں آپ کے لیے کہ وہ آزاد ہے، یعنی آپ کی عبادت کے لیے وقف، اپنے کام میں رکھوں گی نہیں. اس زمانے میں آزاد ہونا، مسجد اقصی کا خادم بنا دینا، یہ ماں کی بات ہے. اللہ نے ہمیں ہر چیز سمجھائے، ماں کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. ماں تربیت کرتی ہیں. ماں کی خواہش دیکھ، باپ کی دعا دیکھ. اللہ تعالی نے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تعالی نے ان کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے جو اولاد کے متعلق.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کا اہتمام صبح و شام آپ ساری زندگی رکھو گے. توجہ فرمائیں گے. دیکھو عباد الرحمن اللہ نے ان کی دعا. سبحان اللہ، کیسی کتنی باتیں ہیں. آل اولاد دنیا کی زندگی گزر جائے گی، نہ پڑھا دنیا کو، نہ کمایا دنیا کو. کوئی بھوکا پیاسا یہاں نہیں مرتا ہے، مرتا ہی نہیں. یہاں نظام ہی اللہ نے ایسا بنا دیا. مگر آخرت بن جائے گی. اصل چیز آخرت ہے. دنیا گزر جاتی ہے، آخرت ایسے نہیں گزرے گی. آخرت ایسے نہیں گزرے گی. اللہ تعالی نے 26ویں پارے میں سورت احقاف میں ایک دعا کا ذکر کیا ہے جو نیک آدمی دعا کرتے ہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اولاد کے لیے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی، اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے. ہر آدمی اللہ تعالی کی ان گنت نعمتوں کے زیر ہے. ان گنت نعمتوں کے پھر بہت انواع ہوتے ہیں. ان میں ایک نعمت دین کی ہوتی ہے، پھر دین کی بھی بہت سارے انواع کی نعمتیں ہوتی ہیں. ان میں ایک نعمت علم کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے، حدیث کی ہوتی ہے. یہ عظیم ترین نعمتوں میں سے. اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی. اللہ تعالیٰ جتنا بندہ جس نعمت کا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ وہی نعمت اس کو اتنی ہی زیادہ عطا فرما دیں گے. اس نعمت کا شکر اللہ آپ کا فضل ہے. آپ نے ہمیں طالب بنایا، عالم بنایا. اب ماشاءاللہ اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا. ہمارے خواب و خیال میں یہ بات تھی جب ابتدا پڑھنے کے لیے اتنے، پھر کتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے اتنے پڑھتے ہیں مگر کوئی کوئی ہوتا ہے جو آگے جا کے نکلتا ہے. پھر کتنے ہوتے ہیں جو عالم بنتے ہیں، پھر کوئی کوئی ہوتا ہے جو آگے پڑھاتا ہے. تو اللہ تعالی کے حضور میں شکر کی بھی دعا. پھر کوئی بھی عمل ہو اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنی ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ، کہ پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب ان کے ہاں سے رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما. اللہ والوں کا رمضان اور انداز کا گزرتا تھا، گزرتا ہے. بزرگوں کے رمضان کے واقعات بھی پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اللہ قبول فرما. تو ہم لوگ بھی یہ سارے اللہ قبول فرما. سال کی پڑھائی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سارا دن ماشاءاللہ پورے سال میں دعاؤں میں اعمال میں لگے رہے. اللہ کے حضور قبولیت کی درخواست. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر. ایک پیغمبر ہو چکے، دوسرے ہونے والے تھے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی. دوران تعمیر بھی اور بعد از تعمیر بھی اللہ کے حضور میں قبولیت کی دعا کرتے رہے. ان کی دعا سب کو یاد ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر
درمیان میں کچھ اور دعائیں آگے ہے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دو دعائیں، ہر دعا کے ساتھ اسی مناسبت سے اللہ تعالی کی صفتیں، اللہ سے مانگنا ربنا کے ساتھ، اس کے بعد انک انت السمیع العلیم، اس کے بعد اگلے جملے پر انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالی سے جو چیز مانگنی ہے اسی مانگنے میں ربنا بھی اہم، اور وہی صفات جو انہی کی مناسبت سے ہیں انہی کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر انہی دعاؤں کی قبولیت میں زیادہ ادعا ہے، داعی ہے. اب ان کی دعا کے دو جملے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، آگے ہم پہ عنایت فرما، قبول فرما، وتب علینا عنایت. اصل میں اس جملے کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ہم سے جو عمل ہوا اس عمل کے درمیان میں ہم سے کوئی کمی یا کوتاہی ہوئی تو اس بارے میں توب علینا عنایت فرما دے، کمی کوتاہی پر نظر نہ فرما. اللہ کے پیغمبروں سے کمی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے پیغمبروں میں جو تواضع ہوئے سبحان اللہ، جو عاجزی ہوئے سبحان اللہ، وہ اللہ سے بہت ڈرتے. کیا اللہ کی شان شایان کے لحاظ سے عمل ہوا نہ ہوا، اللہ نے ذکر فرما کر ہمارے لیے سبق دے دیا ہے. عمل ہوا پڑھائی کا، یہ ہوا، بس اب یہ نہیں کہ میں نے خوب پڑھ لیا، میں نے خوب دعا مانگ لی نا. کیا ہماری اس دعا میں کتنی کمی کوتاہی ہے. اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، سبحان اللہ، بچے ہوئے ہیں بھائی، ورنہ تو ہم آداب دعا کو بھی نہ جانے اچھے طریقے سے، آداب دعا کو بھی نہ جانے اچھے طریقے سے. کریم جو ہوئے، رحیم جو ہوئے، سبحان اللہ. تو اللہ دعا میں، اللہ یہ پڑھنے میں ہم سے کئی سارے امور ہیں بھائی. پڑھنا ہے، یہ کتاب ہے، اس کا ادب، یہ چوکی اس کا ادب، یہ مسجد اس کا ادب. ہاں جی، بہت سارے تو امور ہیں نا. اب ہم سوچیں تو صحیح کتنے امور میں، پھر کب سے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، 10-12 سال تو ہوئی چلے. وتب علینا، ان اعمال کے اندر جو کم و بیشی ہوئی. دوسرا ہے ربنا تقبل، جو نیکیاں ہوئی ہیں ان کی قبولیت کی استدعا اور درخواست ہے. وتب علینا، ہم سے جو جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی کی درخواست ہے. ترتیب صحیح نہیں ہے، آواز زیادہ کر رہے ہو جی. وتب علینا، دعا یاد ہوگی انشاءاللہ. تو مانگنے کے اندر بھی بہت اور بڑی توجہ سے مانگنا ہے. اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. پھر قبول کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، ہمارے خواب و خیال سے بھی وسیع ہے. ہمارے ذہن میں تو صرف اتنا ہوئے قبول فرما لے میں تو اس کا ہمیں ثواب ملے، یہ بھی قبولیت کا واقعی مفہوم ہے. مگر ایک ہوتا ہے قبول فرمائے، جو عمل کیا بس وہ میری حد تک قبول ہو کر بس اسی وقت اس کا فائدہ ہو گیا، آگے پھر عمل جاری نہ ہوا. کچھ عمل وہ ہوتے ہیں ایسے قبول ہوتے ہیں آگے بھی جاری ہو جاتے ہیں. یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے یہ مسجد کی بات ہے، یہ مدرسے تعمیرات کی بات، اس کی قبولیت کا دائرہ لمبا چوڑا ہوتا ہے. ابھی بیت اللہ کی بات تھی، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں قبول فرما میں اللہ نے کیسا قبول کیا ہوگا. انبیاء کرام کی قبولیت کے بارے میں ہمارا نہ گمان، نہ خیال، نہ وہم، نہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنا، مگر یہ اللہ نے ایسا قبول فرمایا جو تعمیر کی، اس تعمیر کے بعد آج تک قبولیت چل رہی ہے نا. بیت اللہ کی یہ ان کی تعمیر ہے، قبولیت چل رہی ہے. ہاں، کوئی آدمی ایک مسجد بناتا ہے اتنی مدت تک چلے، کوئی مسجد کے لیے جگہ دیتا ہے اتنی مدت تک، پھر کوئی مسجد ہوتی ہے جس میں نمازی 2 آویں، کوئی مسجد ہوئے نمازی. ہمارا تو جناب زمانہ ایسا آ گیا، نمازی مشکل سے ملتے ہیں. ہاں، مسجد میں 5-10 آویں،
شہروں میں رش زیادہ کچھ نظر آویں، بازار کے لوگ جو ہو گئے، دیہاتوں میں دیکھ پھر صرف عین نماز کے وقت آگے پیچھے نظر ہی نہ آوے، مسجد بیچاری بند پڑی ہے. ہاں، چوروں سے بچنے کے لیے مسجد میں بھی چوریاں ہوتی ہیں. آپ کے تو خواب میں بھی کوئی پکھا لے جاوے، کوئی بیٹری اٹھا جاوے، کوئی مسجد سے موبائل بھی اٹھا جاوے. یہ دل کی حالت مسخ ہو جاتی ہے، ورنہ جگہ جگہ کا احساس ہوتا ہے. آپ یقین کرو، مانا کرو بات کو، جگہ جگہ کا احساس ہوتا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. خیر، تو قبولیت، بیت اللہ کی قبولیت، سبحان اللہ. ان کی ساری دعائیں بھی سبحان اللہ. اللہ مسجد قبول فرمائے، آباد رہے تو سبحان اللہ. قبولیت کی باتیں ہوتی ہیں نا، قبولیت کی. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی اللہ خوبی قبول فرما. بندہ بھی چھوٹا، عمل بھی چھوٹا، ہر چیز تو ہماری ہے چھوٹی. چھوٹے جو ہوئے، بڑے تو ہوئے نہ بھائی. اوقات تو ہوئی نہ، اوقات تو ہوئی نہ ہماری. وہ اللہ اپنے فضل سے ہی قبول فرما لے میں، اس کی شان بڑی، اپنی شان کے لحاظ سے قبول فرمائے، ہمارے عمل کے لحاظ سے نہ کریں. قبولیت کی بات ہوتی ہے نا بھائی. تو ربنا تقبل، ابھی اسی مفہوم اور وسیع مفہوم کے ساتھ دعا اللہ سے. اور ہر چیز پر بھائی نظر رکھنی ہوتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے بندے سے کوئی اونچ نیچ خطرہ ہوتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور پڑھائی بھی چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہر وقت بس یہ التجا اور منت کا جب موقع ملے بس بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اپنی مدرسے کے اندر جو آدمی اپنا ایک عمل کی ترتیب بنا لیتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا ہے. جب چھوٹ جائے تو چھوٹتا چلا جاتا ہے، پھر دل نہیں لگتا ہے، بعد میں دل نہیں لگتا ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے. پھر بندہ روئے کہ میں کیسا ہو گیا ہوں. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور کی دعا کیا کرو. اچھی حالت سے ادنا حالت کی طرف جانے سے پناہ کے لیے جامع ترین دعا. آپ لوگ اس کا مفہوم سن چکے، پڑھ چکے. ہمارے شیخ الشیخ حالجوی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات کی کتابیں، حضرت کا ایک ملفوظ ہے. ملتان کے اندر حضرت خواجہ بہاء الدین زکریا رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. ابھی حضرت کا وہاں مزار بھی ہے، مگر لوگوں کے یہاں بدعات بھی خطرناک ہیں. تو بغداد سے ان کے ایک پیر بھائی حضرت کو ملنے کے لیے، وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے، وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے. وہاں سے راستے کے اندر ایک ایسی جگہ سے گزرتے رہے جس میں ایک طرف دریا تھا، دوسری طرف بیابان. دریاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر دریا ادھر بیابان. بادل بن آئے، بارش شروع ہو گئی. اب وہ بارش دریا میں ہو رہی ہے، ادھر خشکی میں نہیں ہو رہی. خشکی میں زمینیں بھی خشک، کو گھاس بھی نہیں. بارش کی وہاں ضرورت بھی ہے. بارش یہاں نہیں ہو رہی، وہاں ہو رہی ہے. تو اس بزرگ نے یہ کہہ دیا، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش نہیں ہو رہی، جہاں بارش کی ضرورت نہیں وہاں ہو رہی ہے. اللہ والوں کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور اسی مقام کے لحاظ سے یہ بات بالکل ہی غلط تھی. میں اور آپ بھی بہت احتیاط، یہ ایسا کیوں ہے، فلاں کے ساتھ ایسا کیوں. بھائی اللہ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں. یہاں بارش ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی. وہاں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی مرضی. اس کو تکلیف ہے، اللہ کی مرضی. اس کو نہیں ہے، اللہ کی مرضی.
ہمارا کام ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ ادھر بھی ضرورت ہے بارش یہاں بھی بھیج دے، اللہ مجھے تکلیف ہے مجھے شفا بھی دے دے۔ خیر ملتان آئے، حضرت کے ہاں کچھ دن رہے، واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے تو حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے مقام ولایت کا چھین لیا ہے، اب یہ ولی اللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ پھر بیٹے کو وجہ بھی بتلائی، یہ وجہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ بندے کو بہت احتیاط کی بات، مرضی کی بات نہیں، میرے اللہ کے معاملے میں ہم دخل دینے والے نہیں ہیں۔ توبہ توبہ، شیطان جو خیالات ڈلوائے وہ دل دماغ میں رہے، اللہ کا فضل ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ نہ تو ہمارا کیا بنتا بھائیو، ہم تو جاتے سارے، ہم تو گئے، زبان کا خیال۔ تو مجھے تو اصل میں ان کو سامنے کہتے ہوئے شرم آئی تھی، اس لیے میں نے ان کو کہا نہیں۔ بیٹے نے کہا اجازت دے میں پیچھے جاؤں گا، وہاں بغداد پہنچ کر ان کو یہ بات کہہ دوں گا۔ فرمائے جاؤ۔ وہ بغداد پہنچے، پیچھے یہ بیٹے بھی پہنچ گئے اور ان کو حضرت کا یہ پیغام پہنچا، ان کو بھی بات سمجھ آ گئی، اندر کی حالت سے بھی کچھ اندازہ، یہ بات بھی سمجھ آئی۔ اتنے پریشان، حال سے بے حال ہو گئے، کیا کروں؟ اپنے خدام کو کہا جو میرا گھوڑوں کا استبل ہے اس میں سے جو سب سے سخت اور خطرناک گھوڑا ہے وہ نکالو۔ گھوڑا نکالا گیا، فرمایا اس کے پچھلے پاؤں میں لمبی 2 رسیاں باندھو، یا گلے میں جو بھی چیز تھی، پھر وہی 2 رسیاں مجھے باندھو، پھر گھوڑے کو دوڑاؤ۔ پریشان ہو، رو پڑے، اگر مالک ناراض ہو گئے تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اللہ رب العالمین ناراض ہو گئے تو کیا فائدہ زندہ رہنے کا؟ اللہ کی ناراضگی کا ان کو اس قدر خوف، ولایت کی بات ایک طرف ہو گئی، اللہ ناراض نہ۔ تو بھائیو سیدھی اور سچی بات یہ ہے، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ہماری دنیا بھی برباد، آخرت بھی تباہ۔ آدمی نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، ہمارا یہاں کیا بنے گا وہاں کیا؟ صرف اتنا بندہ سوچے اللہ یہاں ہے میرے اللہ، اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اندر اللہ کے حضور سجدے کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی ناراضگی سے۔ سجدے میں اللہ کی حضور سجدے میں گر کر یہ دعا، تو فرمایا اللہ ناراض ہے، زندہ رہنے کا کیا فائدہ، جی کے کیا کروں گا؟ مالک ہی ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے مولا ہے۔ بس اس طرح ان کو جیسے حکم کر رہے تھے ویسے ان کو باندھا جا رہا تھا، بس صرف چابک لگانے کی دیر تھی۔ اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہو گئی اپنے اس بندے کی اس تواضع پر، اس عاجزی پر، اس دکھ پر، اس رونے پر، اللہ تعالی کی رحمت کی برسات ہی برس پڑی۔ فرمایا معاف، پہلے جیسا مقام ولایت کا دے دیا، اسی وقت الہام ہو گیا۔ تو بھائی ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگیں، ہم کو تو کوئی پتہ ہی نہیں، بس یہی ذہن میں اگر مولا ناراض ہو گئے مالک میرا کیا بنے گا؟ ہماری تو دنیا بھی اسی کے لیے، ہماری تو آخرت بھی اسی کے لیے، یہ ساری زندگی کا پڑھنا پڑھانا آپ لوگ رہے، سب رہے، اللہ ناراض ہو گئے کیا بنے گا؟
اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعائیں. ہفتہ رہ گیا ہے، مسافری کا موقع ہے، اللہ مسافروں کی دعا قبول فرماتے ہیں. پردیسیوں کی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور پردیسی بھی وہ جو اللہ کے راستے میں اور اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہم اسی کا خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی ترتیبات میں پھر اسی پر بھی علم کی دعا، عمل کی، قبولیت کی، اللہ کی رضا کی. اور ایسی رضا ہو کہ بس اللہ لکھ ہی دے میں، ناراضی ہی نہ ہوئے، نہ یہاں ہوئے نہ وہاں ہوئے، نہ یہاں ہوئے نہ وہاں. تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. بھائی پھر یہ ہوا نا کہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہماری تو دنیا کا معاملہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرے اگر آخرت کا معاملہ اوکھا ہو گیا، نہ دنیا میں کا کچھ ہے نہ آخرت کا کچھ ہے. جیسے کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ہم کہاں کے رکھے؟ اللہ تعالی ہماری مدد فرماوے، اللہ ہماری نصرت فرماوے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ. جو ابتدا میں حمد اور درود کے کلمات ہر کوئی پڑھا کرے، اللہ تعالی سے مانگتے رہا کرے خود.